ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محمد زید ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں جو آن لائن اویلیبل ہیں ان کو بغیر مکتب کی اجازت کے اپنی ذاتی استعمال یا کسٹمر کے لیے پرنٹ کروا کر دینا کیسا، کیونکہ ہمارے یہاں مکتبۃ المدینہ کی کوئی شاخہ نہیں ہے، اور اس طرح سے دیگر دینی اور دنیاوی کتابیں جن کی پرنٹنگ رائٹ عام نہیں ہے اس کو زیروکس نکلوانا، پرنٹ کروانا، اس پرنٹ کا زیروکس سے پیسہ لینا، یہ شرعی حکم اس پہ کیا ہوگا؟ اصل میں مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں دعوت اسلامی کی، تو وہ آن لائن ویب سائٹ پر تو اویلیبل ہیں، لیکن ان پہ جو کاپی رائٹ کا معاملہ ہے نا، وہ کاپی رائٹ کا معاملہ ہوتا ہے ری پرنٹنگ کے اعتبار سے، اور ری پرنٹنگ کا بھی مطلب اس میں یہ ہوگا کہ جیسے کسی نے اپنی کتاب کو لکھ کر اس پہ کاپی رائٹ کا قانون جو ہے نا وہ لگا رکھا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا ان کی اجازت کے بغیر دوبارہ پرنٹ کرانا یا اس میں کسی چیز میں کمی بیشی کرانا، اس کی جلد کا کور چینج کرا دینا، گتے کا کور، ایگزامپل کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب لی فیضان سنت، اور اس کے کور کو لوگ دیکھتے ہی پہچانتے ہیں کہ فیضان سنت ہے، اب کوئی شخص اس میں تبدیلی کر دے اور سیم وہی ان کا مواد لے کر دعوت اسلامی کا پرنٹ کرے اور اس میں نام وغیرہ اپنا مکتب کا ڈال دے اور اس کے اندر کور وغیرہ چینج کر کے اس کو کتاب کا نام بدل دے، اندر سب کچھ سیم رہے، اسے فیضان سنت سے کچھ اور کر دے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس کے اندر دقت یہ ہے سامنے والے کو کہ بندہ اس سے دھوکہ کھانے کے اس کے چانسز زیادہ بھی رہیں گے، اور جب جس نے محنت کری کتاب کو اس نے پرمیشن بھی نہیں دی تو ایسے صورت میں جائز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کیس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی رسالے یا کتاب کا پرنٹ آؤٹ یعنی زیروکس کاپی جس کو بولتے ہیں فوٹو کاپی کرانا چاہے، تو یہ جو ہے نا کاپی رائٹ کے احکام کے خلاف نہیں ہوتی فوٹو کاپی کرانا۔ تو اگر ایسا ہے کہ مان لیجئے کوئی آپ کے شہر میں آس پاس کوئی مکتبۃ المدینہ کی کوئی شاخ نہیں ہے اور کتابیں بندوں کو ہارڈ کاپی میں دینی پڑتی ہیں، تو ایسے میں آپ کسی رسالے کو اگر پرنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس پہ اسٹیپلر لگا کے ایک کتابی شکل، نقلی سی کتابی شکل جیسے کہ فوٹو کاپی 10-20 پیج ہیں اس کو جوڑ کے دے دیں گے، تو یہ کاپی رائٹ کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دینا آپ بالکل سیم وہی کتاب دے رہے ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی بیشی یا کسی چیز کا گھٹانا بڑھانا اس میں نہیں ہو رہا۔ تو پرنٹ آؤٹ نکالنا، دوسری بات یہ ہے کہ ری پرنٹنگ کے حکم میں بھی نہیں آتا، کسی چیز کی فوٹو کاپی کرنا اور کسی کو نئے سرے سے کتاب کو چھاپنا، یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور جو کاپی رائٹ کا قانون اپلائی ہوتا ہے وہ اکثر ری پرنٹنگ کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ کوئی اور مکتب اپنے نام سے، اپنے کتاب کے دوسرے نام سے یا بنا کسی اجازت کے نہیں چھاپ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب چھاپنے میں مکتب پہ جو پبلیکیشن ہوتے ہیں اس کے پاس نا ایک کتاب چھپتی بھی نہیں ہے، منیمم 500 یا 1000 کتابوں کا ہی جو خاکہ تیار ہوتا ہے پھر اسی اعتبار سے چھپتی ہے، اور فوٹو کاپی میں 1 یا 2 رسالوں کی فوٹو کاپی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ فوٹو کاپی کر کے دے دیں گے تو اس کو فوٹو کاپی کر کے دینا، بیچنا اور اس سے پیسے لینا، یہ تمام باتیں جو ہے نا آپ کے لیے جائز ہوں گی، اور ری پرنٹ وہی ہوگا کہ مکتب سے نئے سرے سے 1000 کاپیاں چھپوا لینا۔ تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن آرڈر دے کر یا کہیں مکتب دور ہو تو وہاں کوئی آنے جانے والا ہو کبھی، تو اس کو ایڈوانس پیسے دے کر بھی منگا سکتے ہیں، اس کو بھی بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ رسالے کو بطور رسالہ ہی پڑھنا زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رجحان پیدا کرے گا علم دین کا۔ فوٹو کاپی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے بھی اور کوئی نہ بھی پڑھے، تو اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آن لائن یا تو آرڈر کر دیں، یا کوئی جانے والا آنے والا ہو دور اگر وہاں جاتا ہو تو اس کو پیسے دے کے آپ اس سے ایڈوانس منگوا لیں رسالے اور اپنے پاس رکھیں، جب کوئی آپ کے پاس ملنے جلنے والا ہے تو اس کو دے دیں، ورنہ یہ کہ اگر آپ ضرورت کے تحت کسی خاص رسالے کی فوٹو کاپی کر کے اس فوٹو کاپی کو پوری کتابی شکل دے کر یعنی اسٹیپلر وغیرہ کر کے کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرن